بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہر القادری کی نعت ہم پڑھ رہے تھے۔ اگلا شعر ہے: کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ شاعر کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نام کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، اس نام کا کیا کہنا ہے اور اس نام کی کیا ہی بات ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ جو تکبیر میں بھی شامل ہے اور اذان میں بھی شامل ہے۔ اذان کا حصہ ہے، تکبیر کا حصہ ہے۔ یہ نام نامی اسم گرامی کلمہ توحید، کلمہ طیب، کلمہ وحدت میں بھی شامل ہے، اور کلمہ توحید و رسالت کا بھی یہ نام نامی اسم گرامی لازمی حصہ ہے، اور ایسا حصہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ پاک نے جل مجدہ الکریم نے اپنے نام اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام کے درمیان واؤ کا بھی فاصلہ رکھنا، واؤ کی دوری بھی حائل کرنا اللہ پاک نے اپنے اور اپنے حبیب کے اسماء مقدسہ کے درمیان گوارا نہیں فرمایا، اور اپنے نام کے بالکل ساتھ، اپنے نام کے بالکل ملحقہ اور متصلہ جو ہے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور اسم مقدس جو ہے وہ رکھا ہے، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلمہ طیبہ و طاہرہ کا جزو لازم بنا دیا۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں تو ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ ایمان اسی وقت کامل ہوگا کہ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ٹکڑا اور حصہ جو ہے وہ بھی جب ادا کیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، تو اسی صورت میں ایمان کی تکمیل کی لذت اور ایمان کی تکمیل کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہو سکے گی۔ حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرما گئے، فرمایا ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ تو ماہر القادری بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، کلمے میں یہ نام شامل اور اذان میں یہ نام شامل، تکبیر اور اقامت میں یہ نام شامل، اور اس کے علاوہ بھی نماز میں یہ نام شامل، بلکہ نماز میں یعنی التحیات میں جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش نہ کیا جائے، اس وقت تک نماز بھی جو ہے
وہ مکمل طور پر ادا نہیں ہوتی۔ تو اس نام کی بڑی شان ہے اور اس نام کا بڑا مقام ہے۔ اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ بیدم وارسی فرماتے ہیں، ان کی ایک مشہور زمانہ نعت ہے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پاک کی عظمت پر میرے دل و جان جو ہیں وہ قربان ہو جائیں، بلکہ قربان ہیں۔ عاشقوں کے دل و جان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کی حرمت پر، آپ کی عزت و عظمت پر، آپ کی رفعت و سربلندی پر، اور آپ کے نام پاک پر اور آپ کی ذات پاک پر، اس شاخ کے نہ صرف دل و جان بلکہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ نثار ہے، نچھاور ہے اور قربان ہے۔ اللہ غنی چیز ہے کیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے دیتا ہے بنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ اسی نام پاک کے وسیلے سے قبول و منظور ہوئی۔ نوح علیہ السلام اسی نام کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت واپس باہر تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اسی نام کی برکت سے آتش نمرود جو ہے وہ گل و گلزار ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کی اپنے پیغمبر بیٹے یوسف علیہ السلام سے عرصہ دراز کے بعد عافیت اور سلامتی کے ساتھ ملاقات اسی نام پاک کی برکت سے ممکن ہوئی۔ الغرض یہ نام ایسا پر نور، بابرکت اور باعظمت نام ہے کہ جس کے انوار و تجلیات اور جس کے فیوز و برکات شمار سے باہر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی، اسم گرامی، زمین پر تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان پر احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد اور محمد اور حامد اور حماد اور حمید اور محمود اور تحمید اور حمد، ان تمام الفاظ کا مادہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، تعریف، توصیف۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اللہ پاک کا حامد بھی کوئی نہیں، حمد گزار بھی کوئی نہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ پاک کا محمود بھی کوئی نہیں، محمد بھی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جب حضور پاک علیہ السلام کا، یعنی اپنے نو مولود پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اہل عرب نے
حد سے زیادہ حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نادر و نایاب اور انوکھا اور نرالا نام ہے، منفرد نام ہے، کہ اس سے پہلے کبھی اور کہیں دیکھنے اور سننے میں ہی نہیں آیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تقریباً 1.25 انبیاء پیغمبران علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہو کر اپنے اپنے وقت پر اپنا اپنا فریضہ نبھاتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے واپس تشریف لے گئے۔ تو ان میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، یعنی جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر تھے، نبی تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے یوں تو ہر نبی، ہر پیغمبر اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے انداز میں آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان فرماتا رہا اور ان کی تشریف آوری کا مژدہ سناتا رہا، خوشخبری دیتا رہا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کو قرآن نے اپنا حصہ بنایا، فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے اعلان کیا، منادی فرمائی کہ میرے بعد ایک ایسا آخر الزمان رحمت للعالمین اور اللہ پاک کا محبوب ترین پیغمبر تشریف لانے والا ہے کہ جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو احمد بھی تعریف کیا گیا یا تعریف ہونے والا یا تعریف ہوتا ہوا یا تعریف کرتا ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہی اس ذات والا صفات کو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کی ہر وقت اور ہر کہیں جو ہے تعریف ہوتی رہے، اور یہ تسلسل ہمہ وقت جاری و ساری رہے، اور اس میں کبھی تعطل نہ آئے، وقفہ نہ ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے، آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ تو اس لیے علامہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ یوں گویا ہوتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ تو یہی مضمون نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و سربلندی کا یہی مضمون، آفاقی مضمون ماہر القادری بھی بیان کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔
گجرانوالہ کے سب سے بڑے نعت گو علامہ غلام زبیر نازش بھی اسی حوالے سے خوب فرماتے ہیں کہ نام رسول جان میں ہے یوں بسا ہوا، انگشتری میں جیسے نگینہ جڑا ہوا۔ رستے میں تھا غبار کی صورت پڑا ہوا، ان کی نگاہ پڑ گئی میں کیمیا ہوا۔ ماہر القادری اگلے شعر میں کہتے ہیں، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا، آپ کے آنسوؤں کی بدولت دین اسلام کی کھیتی سیراب ہوئی۔ دین اسلام کی جو شان و شوکت ہے، اس کی جو قدر و قیمت ہے، وہ آپ کی دعاؤں، آپ کے آنسوؤں، آپ کی قربانیوں اور آپ کی شبانہ روز کوششوں اور کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ جب کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ ہوا، جس کو تاریخ میں غزوہ بدر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، تو ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانثار ساتھی تھے، جن کی تعداد صرف 313 تھی، اور ادھر دوسری جانب کافروں کا، مشرکوں کا لشکر جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں پر مشتمل تھا۔ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر روئے، گڑ گڑائے، خشوع و خضوع اور عاجزی اور نیاز مندی اور عز و انکسار کے ساتھ آپ نے بارگاہ خداوندی میں پرخلوص دعا فرمائی اور عرض کیا کہ مالک، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب آگے سارا دار و مدار اور سارا انحصار تیری رحمت پر اور تیری مہربانی پر ہے۔ تو آج اے مالک و مولا، اس موقع پر، اس میدان میں، اگر اپنے ان مٹھی بھر نام لیوا کلمہ گو مسلمانوں کی اس جماعت کو اگر تو نے کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں اگر تو نے فتح و نصرت اور کامیابی سے مالا مال نہ فرمایا، تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نظر نہیں آ سکے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ و زاری کے وسیلہ جمیلہ سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تاریخ ساز اور ایمان افروز فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا۔ ظفر علی خان نے کیا خوب بات کہی، کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے فاقوں نے دہر کو یعنی دنیا کو، جہان کو، زمانے کو سر و سامان بخشا، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، بہرہ مند کیا، فیض یاب کیا اور سرفراز کیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فاقے کر کر کے، بھوکے رہ رہ کر مخلوق کا اور امت کا بھلا فرمایا اور امت کو کئی رحمتوں سے، کئی برکتوں سے مستفید فرمایا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ میری امت کی اکثریت جو ہے وہ غریب، غربا، فقراء اور مساکین پر مشتمل ہوگی۔ تو اس حوالے سے ایک طرف تو آپ نے عملی طور پر اور اختیاری طور پر، حالانکہ آپ کونین کے اور دارین کے تمام خزانوں کے مالک و مختار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو اختیار فرمایا اور غریبوں فقیروں والی عملی زندگی بسر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت خوب فرماتے ہیں، مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو عملاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیرانہ، درویشانہ زندگی بسر فرمائی تاکہ امت کے غریب، مفلوق الحال، خستہ و درماندہ لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کے کمپلیکس کا شکار نہ ہوں، کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ ان کو ان کے آقا و مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اعظم و اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی فقیرانہ سیرت اور درویشانہ سنت جو ہے امت کے تمام غرباء کو تا قیامت مشعل راہ اور خضر طریقت کا کام دیتی رہے۔ تو دوسری جانب آپ نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر جو ہے وہ مجھ سے ہے، یعنی فقیری جو ہے وہ میری وراثت ہے۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ تو آپ کے آنسوؤں سے دین اسلام کی کھیتی سرسبز و شاداب ہوئی، اس میں برگ و بار اور ثمر پیدا ہوئے، اس کا فروغ اور اس کی نشو و نما ہوئی، اور دین اسلام کو آپ کی اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی قربانیوں کی بدولت عروج اور سربلندی حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فاقوں کی برکت سے زمانے کو سر و سامان سے نوازا گیا، طرح طرح کی عطاؤں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے، بخششوں سے دست قدرت نے دنیا جہان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی درویشی کی بدولت ان چیزوں سے مالا مال فرمایا اور فیض یاب کیا۔